بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمی خزانہ چینل سے آپ احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یقیناً آپ کو میری پہلی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو این ٹی ایس اور کے پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی اور دیگر سروسز کے جو ٹیسٹ ہیں ان میں آنے والے کثیر الوقوع سوالات کے جوابات سماعت فرمائیں۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہمارا آخری کویسچن تھا کہ خلافت عباسیہ کے آخری حکمران کا نام کیا ہے؟ تو یہ بھی یاد رہے کہ خلافت عباسیہ جو ہے یہ 132 ہجری سے لے کر 655 ہجری تک کا یہ زمانہ ہے، جس میں کل 37 خلفاء ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلا جو خلیفہ ہے وہ خلیفہ ابو العباس عبداللہ الصفاح ہے، اور ان کے بعد دوسرے نمبر پہ ان کا بھائی ابو جعفر المنصور آیا ہے، اور یہی خلیفہ دوم خلافت بنو عباس کا حقیقی بانی اسے تصور کیا جاتا ہے۔ اور ان کے 3 دور ہیں، دور عروج، دور انحطاط اور دور زوال۔ تو دور عروج میں ان کے 10 خلفاء آئے ہیں، سب سے پہلے ابو العباس صفاح، پھر ابو جعفر المنصور، پھر جعفر منصور کا بیٹا مہدی، پھر اس مہدی کے 2 بیٹے تھے ہادی اور ہارون۔ تو ہارون نے خلافت سنبھالی، ہارون کے بعد پھر اس کے 3 بیٹے ہارون کے ہیں، امین الرشید، مامون الرشید اور معتصم۔ تو ہارون کے بعد معتصم، پھر معتصم کے بعد واثق باللہ، اور پھر متوکل علی اللہ، اور اس کے بعد منتصر تھا۔ اس کے بعد دور انحطاط شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ آخری مغل بادشاہ کا نام کیا ہے؟ تو وہ بہادر شاہ ظفر ہے۔ کتنا بد نصیب ہے ظفر، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوہ یار میں۔ ابو جعفر منصور نے اپنا خلیفہ کس کو بنایا؟ تو وہ مہدی تھا۔ ہارون الرشید کا عہد خلافت کتنا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 23 ایئرز۔ مسلم بن عقیل کس کے ہاتھوں شہید ہوئے؟ تو عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کیا تھا، جب حضرت امام حسین نے اپنا نائب بنا کر حضرت امام مسلم کو کوفہ بھیجا تھا، تو وہاں کوفہ میں ہی عبید اللہ ابن زیاد جو ہے اپنی شکل بدل کر عربی لباس میں، حجازیوں کے لباس میں ملبوس ہو کر کوفہ آیا تھا، اور جو ہے مسلم بن عقیل کو وہاں اس نے شہید کیا تھا۔ الخارزمی نے کس علم پر سب سے پہلی کتاب تحریر کی؟ تو علم حساب اور علم الجبرہ میں خارزمی کا نام نمایاں ہے۔ کس مسلمان سائنسدان نے الحاوی لکھی؟ تو زکریا رازی نے الحاوی تحریر کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پی ایچ ڈی کی ڈگری بیلجیم سے حاصل کی۔ اگلا سوال یہ کہ ابن الہیثم بصرہ میں کب پیدا ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے سن 965 عیسوی۔ کویسچن نمبر 30 ہے، ورلڈ ایز آئی سی اٹ، اس کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے آئنسٹائن۔ اسلام کی پہلی شہید ہونے والی خاتون کا نام؟ تو یہ حضرت سمیہ ہیں، جو حضرت یاسر کی اہلیہ تھیں، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ ہیں۔ یہ سب سے پہلے اسلام کی شہید ہونے والی عورت ہیں۔ اگلا کویسچن، اسلام اور جدید دور کے مسائل کے مصنف کون ہے؟ تو یہ محمد تقی امینی ہیں۔ اگلا سوال ہے، حروف جارہ کی کل تعداد کتنی ہے؟ تو یہ جمہور نحویوں کے نزدیک حروف جارہ کی تعداد 17 ہے، اگرچہ 2-3 شاذ حروف جارہ بھی ہیں جن میں کے، لالہ وغیرہ آتے ہیں۔ تو بہرکیف اس سوال کا صحیح جواب جو ہے وہ 17 ہی ہے۔ فعل امر کے کل کتنے صیغے ہیں؟ تو فعل امر مخاطب کے 6 صیغے ہیں۔ لسان العرب کا موضوع کیا ہے؟ تو لسان العرب عربی لغت پہ لکھی جانے والی سب سے بڑی کتاب ہے۔ جامعۃ الازہر کہاں واقع ہے؟ تو اس کا جواب ہے مصر میں واقع ہے۔ لفظ مشاعرہ کس باب سے ہے؟ تو مشاعرہ بروزن مفاعلہ، یہ باب مفاعلہ کا صیغہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا وطن کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مدین، کیونکہ قرآن کریم میں ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے مدین کو شعیب کی طرف بھیجا۔ حضرت موسیٰ کی دینی تربیت کس نے کی؟ تو اس کا جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام، کیونکہ حضرت موسیٰ شعیب علیہ السلام کے پاس گئے تھے اور حضرت شعیب کی بکریاں بھی چرائیں۔ 10 سال تک آپ نے ان کی خدمت کی۔ بالآخر حضرت شعیب نے اپنی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکاح میں دی تھی۔
اسپین کس خلیفہ کی عہد میں فتح ہوا؟ تو اس کا جواب ہے ولید بن عبد الملک۔ 41 سوال ہے کہ پہلا مذہبی گروپ کہلاتا ہے یعنی کون سا ہے؟ تو اس کا جواب آریائی لکھا گیا ہے۔ تو حالانکہ آریائی سب سے پہلا نہیں ہے، کیونکہ آریائی جو مذہب ہیں یہ ایران سے ہی شروع ہیں۔ آرین ایران بھی آریوں کا چونکہ پہلا مسکن تھا، تو اس وجہ سے سرزمین ایران کو بھی ایران کا نام دیا گیا۔ بلکہ پہلا مذہبی گروپ آریائی یا منگول نہیں ہے، جیسا کہ اس طرح سروسز کی جو پبلش شدہ کتابیں ہیں ان میں منگول کا جواب بھی آیا ہے، لیکن میری ناقص سوچ کے مطابق یہ دونوں مذہب نہیں ہیں بلکہ سامی ہو سکتا ہے، کیونکہ سام بن نوح کی طرح منسوب ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی اولاد میں یہ ایک مذہب چلا ہے، تو یہ سامی ہی جواب اس کا درست ہونا چاہیے۔ بلکہ تمام احباب کو اس میں دعوت فکر ہے۔ آریائی کہا جائے تو یہ بھی کسی نظریے سے ٹھیک ہے، کیونکہ تہذیب سندھ میں 1700 قبل از مسیح جو ہے، تہذیب سندھ میں سب سے پہلے آنے والا جو مذہب ہے وہ آریائی ہے۔ اور یہ آریائی جو ہے یہ مذہب غیر سماوی ہے، یعنی آسمانی مذاہب میں سے نہیں ہے، یعنی قوم موسیٰ عیسیٰ کی طرف یا امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام یا دیگر جو انبیاء مذاہب لے کر آئے ہیں وہ سماوی مذاہب ہیں، اور یہ دیگر جو ہیں آریائی ہیں، منگول ہیں، یہ سب غیر سماوی مذاہب ہیں۔ تو برکیف آریائی کا جواب بھی درست لگتا ہے۔ ہندو مذہب کی 4 مقدس کتابوں کا مجموعہ جو ہے وہ 4 وید ہے، کیونکہ ان کی 4 ویدیں ہیں، رگ وید، یجر وید، سگ وید اور اتھر وید، یہ ان کی 4 کتابیں ہیں مقدس۔ اور مہا بدھا بانی تھا کس مذہب کا؟ تو یہ بدھزم کا تھا، کیونکہ عیسائیت کا تو بانی کوئی نہیں، حضرت عیسیٰ اس کی طرف نبی بن کر ہے۔ کنفیوشسزم کا کنفیوشس ہے۔ سکھ مذہب کی بنیاد کس نے رکھی؟ تو یہ بابا گرو نانک ہے۔ اور ملکہ سبا کا اصلی نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے ملکہ بلقیس۔ آخرت متضاد ہے کس کا؟ تو دنیا کا، دنیا و آخرت۔ مصر میں مسلمانوں کی آبادی جو ہے وہ 94% ہے، 94% ہے۔ کس ام المومنین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو دودھ پلایا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت سودا سلام اللہ علیہ۔ حضرت خدیجہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ تو آپ کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے تھا۔ ذوالنورین کس صحابی کا لقب ہے؟ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے، اور یہ آپ کو اس وقت ملا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یک کے بعد دیگرے 2 بیٹیوں سے آپ کا نکاح ہوا، تو آپ کو ذوالنورین کا لقب ملا۔ تو یقیناً آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو معلومات بڑی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل علمی خزانہ کو ضرور لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس ضرور دیجئے، تاکہ آپ کی محبتیں مجھے یاد رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب رکھے۔